آج ہم جس واقعے پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی عام تاریخی قصہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جس نے وقت کے سب سے بڑے جبار یعنی فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کی بات کی۔ ایک ایسی کہانی جس کا آغاز زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں کی بلندیوں میں ایک نہایت رہسیمئی ایک پر اسرار خوشبو سے ہوتا ہے۔ چلیے جانتے ہیں کہ آخر ایک معمولی سی خادمہ نے اتنی بڑی تاریخ کیسے رقم کی۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی غیر معمولی واقعے سے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے سفر میں بیت المقدس کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو مصر کے قریب سے گزرتے ہوئے انہیں ایک نہایت ہی زبردست دل کو چھو لینے والی خوشبو محسوس ہوئی۔ اب یہ کوئی عام سی خوشبو نہیں تھی، یہ اتنی منفرد تھی کہ اس نے فوراً توجہ کھینچ لی، حتیٰ کہ اس زوردار مہک پر انہوں نے اپنے ہمسفر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فوراً پوچھا کہ آخر یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ اور یہاں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا وہ سننے والا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بے مثال مہک دراصل فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ جس کا نام مشدہ تھا اور اس کی معصوم اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ سوچئے ذرا، آسمانوں تک پہنچنے والی اس پر اسرار خوشبو کا تعلق مصر کے ایک انتہائی ظالم حکمران کے محل میں کام کرنے والی ایک ادنا سی خادمہ سے تھا۔ یہاں سے اس واقعے کا فلیش بیک شروع ہوتا ہے، ایک ایسی عورت کی داستان جو ظالم کے اپنے گھر میں اپنا ایمان خفیہ رکھی ہوئی تھی۔ تو اب آتے ہیں اس داستان کے پہلے حصے کی طرف جسے ہم کنگی اور خفیہ ایمان کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سب کچھ اچانک بدل گیا۔ مشتبہ جو کہ اندر ہی اندر اسلام لا چکی تھی، ایک دن عام دنوں کی طرح فرعون کی بیٹی کے بال سنبھال رہی تھی۔ خیر، بال بناتے ہوئے اتفاقاً اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ بظاہر ایک معمولی سا حادثہ ہے، لیکن جب وہ اس کنگھی کو اٹھانے کے لیے جھکی تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام سے۔ دیکھیں، یہ کوئی جان بوجھ کر کی گئی بغاوت نہیں تھی، یہ بس اس کے دل میں بسے سچے ایمان کا ایک بے ساختہ اظہار تھا، ایک ایسا لفظ جو اس شاہی محل کی دیواروں کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ اور پھر جو شہزادی کا ری ایکشن تھا نا، وہ دیکھنے والا تھا۔ اس نے فوراً توقع اور کہا کہ تم نے آج ایک بہت ہی عجیب کلمہ بولا ہے، کیونکہ ذرا سوچئے، فرعون کے محل میں پلی بڑی اس شہزادی کے دماغ میں تو بچپن سے یہی بٹھا دیا گیا تھا کہ اس کا باپ ہی سب سے بڑا اور واحد خدا ہے۔ تو اس نے فوراً پوچھا، کیا میرا باپ تمہارا رب نہیں ہے؟ پھر تم نے یہ کس کا نام لیا؟ اب یہاں مشاہدہ کے پاس پورا موقع تھا کہ وہ بات گھما دیتی یا کوئی بہانہ بنا لیتی، لیکن جو جواب اس نے دیا اس نے تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے اپنی جگہ بنا لی۔ مشاہدہ کا جواب انتہائی نڈر اور دو توپ تھا۔ اس نے بالکل صاف انکار کیا اور کہا، نہیں، میرا رب، تیرا رب اور خود فرعون کا رب وہ اللہ ہے جو ہم سب کو روزی دیتا ہے۔ یہ ایک عام سی خادمہ کا وقت کے سب سے بڑے اور طاقتور جبار کے سامنے اپنے سچے عقیدے کا کھلا کھلا اعلان تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ فرعون کی بیٹی کو یہ بولنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ اس نے کسی مصلحت سے کام نہیں لیا۔ جب شہزادی نے حیرت سے دوبارہ پوچھا کہ کیا واقعی وہ اس کے باپ کے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے، تو مشاہدہ نے پوری مضبوطی سے جواب دیا، ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور پھر واقعے کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، یعنی فرعون کے دربار میں پیشی۔ یہاں سے حالات تیزی سے بگڑنے لگتے ہیں۔ شہزادی نے بنا کسی تاخیر کے یہ پوری بات اپنے باپ فرعون تک پہنچا دی۔ اب یہ معاملہ صرف دو عورتوں کی گفتگو تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ ریاست کی سب سے بڑی طاقت کے خلاف کھلی بغاوت بن چکا تھا۔ اب اس منظر کو تصور میں لائیں، ایک زبردست ٹکراؤ۔ ایک طرف فرعون ہے جو شدت سے غضبناک ہے اور طاقت کے نشے میں اندھا ہو کر خود کو واحد خدا منوانے پر بضد ہے۔ وہ معاشرہ کو دربار میں بلاتا ہے اور پورے غرور سے پوچھتا ہے، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنے رب مانتی ہے؟ اور دوسری طرف ایک بظاہر کمزور سی خادمہ کھڑی ہے جو اس مطلق العنان طاقت کے آگے ذرا برابر بھی نہیں گھبراتی۔ وہ بھرے دربار میں اس ظالم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دلیری سے کہتی ہے، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ یہ دو بالکل مختلف طاقتوں کا ٹکراؤ تھا، ایک زمینی اور آبی طاقت اور دوسری روحانی اور اٹوٹ طاقت۔ کہانی اب اپنے تیسرے اور انتہائی دردناک حصے کی طرف چلتی ہے، تانبے کی گائے۔ فرعون جیسے مغرور شخص کے لیے ایک معمولی خادمہ کی زبان سے یہ جواب ناقابل برداشت تھا۔ یہاں سے واقعہ ایک خوفناک موڑ لیتا ہے جو اقتدار کی ہوس میں اندھے حکمرانوں کی سفاکی کو ننگا کر دیتا ہے۔ فرعون نے فوراً حکم دیا کہ تانبے کی بنی ہوئی ایک گائے کی شکل کی بھٹی کو خوب تپایا جائے، اسے تب تک گرم کیا جائے جب تک وہ بالکل آگ کی طرح دہکنے نہ لگے۔
اور یہاں اس کی سفاکی کا عروج دیکھیے۔ اس نے براہ راست ماشطہ کو سزا دینے کے بجائے یہ حکم دیا کہ پہلے اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے اور سب سے آخر میں ماشطہ کو۔ دراصل اس ناقابل بیان ظلم کا مقصد فزیکل پین سے زیادہ موت سے پہلے ایک ماں کے دل اور اس کے حوصلے کو بری طرح توڑنا تھا۔ یہ ایک انتہائی شدید نفسیاتی اور جذباتی تشدد تھا۔ جب بھٹی بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی اور سپاہیوں نے بچوں کو آگ میں ڈالنے کی تیاری شروع کی تو مشاطہ نے اپنی آخری التجا پیش کی۔ اس نے کہا، بادشاہ میری ایک درخواست منظور کر لیں، اور وہ یہ کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ اکٹھی کر کے دفن کر دینا۔ حیرت انگیز طور پر فرعون اس بات پر راضی ہو گیا اور اس نے تسلیم کیا کہ مشاطہ کے کچھ بنیادی حقوق اس پر واجب ہیں۔ اس نے جواب دیا، اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں، اس لیے یہ منظور ہے۔ یہ لمحہ دیکھیے، اپنی جان نکلنے والی ہے، لیکن اس ماں کی واحد فکر یہ تھی کہ موت کے بعد بھی وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہی رہے۔ اور اب آتے ہیں اس داستان کے چوتھے حصے یعنی معجزہ اور شہادت کی طرف۔ یہ حصہ جتنا دردناک ہے، صبر اور استقامت کا اتنا ہی بڑا امتحان بھی ہے۔ ایک آگ کی بھٹی کے سامنے کھڑے ہونا اور اپنے پیاروں کو اس میں جلتے ہوئے دیکھنا، اس تکلیف کا اندازہ لگانا شاید کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ فرعون کے حکم پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ ماشطہ کی دونوں بڑی بچیوں کو بالکل اس کی آنکھوں کے سامنے اس دہکتی ہوئی بھٹی میں پھینک دیا گیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے جل کر راکھ ہو گئی۔ ذرا اس اذیت کا تصور کریں۔ اور پھر سب سے کڑا اور مشکل ترین امتحان آیا۔ سب سے چھوٹے بچے کی باری، جو ابھی تک اپنی ماں کے سینے سے لگ کر دودھ پی رہا تھا۔ جب ان سنگدل سپاہیوں نے اس معصوم شیر خوار کو ماں سے چھین کر گھسیٹا تو روایت میں آتا ہے کہ اس وقت ماشطہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ایک ماں کے طور پر اس کا دل پل بھر کے لیے لرزا۔ دیکھیے، یہ ایمان کی کمزوری نہیں تھی، بلکہ یہ تو ایک ماں کی فطری مجبوری اور ممتا کی بے بسی تھی۔ لیکن ایگزیکٹلی جب اندھیرا اور مایوسی اپنے عروج پر تھی تو ایک زبردست معجزہ رونما ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس معصوم دودھ پیتے بچے کو بولنے کی طاقت عطا کر دی۔ اس بچے نے پکارا، اماں جان افسوس نہ کرو، اماں جان ذرا بھی پسو پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس پر غور کریں۔ ایک دودھ پیتے بچے کی زبان سے نکلی ہوئی اس گہری اور حکمت بھری آواز نے اس ٹوٹتی ہوئی ماں کو کس قدر الہامی تسلی اور ہمت دی ہوگی۔ اس صرف ایک جملے نے اس ماں کے آس پاس پھیلے تمام اندھیروں کو روشنی میں بدل کر رکھ دیا۔ اور اس معجزے کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشاطہ کو کامل صبر اور قلب کا سکون مل گیا۔ بچے کی اس گواہی کے بعد اس کی جو تھوڑی بہت ہچکچاہٹ تھی نا، وہ بھی مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ اس معصوم بچے کو بھی اس دہکتی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر کار اس عظیم ثابت قدم اور نہ جھکنے والی ماں کو بھی اس آگ کی بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ اس طرح انہوں نے حق کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر ایک ایسی تاریخ رقم کی جسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ اب ہم آتے ہیں آخری حصے کی طرف، ایک جنتی محل۔ فرعون کے محل کی اس تپش، اس آگ اور ظلم سے نکل کر اب ہم واپس شب معراج کے پرسکون اور نورانی آسمانوں کی طرف چلتے ہیں، جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ جو مذہور خوشبو آسمان کی فضاؤں میں مہکی ہوئی ہے، یہ مشاطہ اور اس کی اولاد کی اسی عظیم قربانی کا ابدی صلہ ہے۔ یہ پیاری سی محل دراصل جنت میں بنے مشاطہ کے اس عالی شان محل سے آ رہی ہے۔ سوچیے، فرعون نے انہیں اس دنیا کی آگ میں جلایا تھا نا، لیکن اللہ نے ان کی اس قربانی کو ہمیشہ کے لیے ایک نہایت خوشبودار اور شاندار جنتی محل میں تبدیل کر دیا۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دنیا کی تکلیف چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، وہ عارضی ہے، مگر حق پر ثابت قدم رہنے کا جو انعام ہے وہ لازوال ہے۔ اس داستان کے اختتام پر ایک بہت ہی گہرا سوال ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایسی خوفناک اور مطلق العنان طاقت کے سامنے سچائی پر مضبوطی سے قائم رہنے کی اصل میراث کیا ہے؟ دیکھیے، مشتاق کی یہ داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل طاقت کسی تخت یا تاج میں نہیں، بلکہ اس دل میں موجود سچی یقین میں ہے، جسے نہ کوئی آگ جلا سکتی ہے اور نہ کوئی بادشاہ چھین سکتا ہے۔ ہم سب کو آج خود سے یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں ہمارے اصولوں اور ہمارے یقین کی آخر کیا قیمت ہے، اور کیا ہم مشکل ترین حالات میں بھی حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ یہ واقعہ صرف تاریخ کے اوراق کا حصہ نہیں، بلکہ آج بھی زندہ ہے اور یقیناً ہم سب کے لیے انتہائی غور طلب ہے۔